صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنا یہ بھی ایک بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے۔ بچے کا نام اسی دن بھی رکھا جا سکتا ہے اور 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی دن رکھا جا سکے اس کے دلائل جو اس سے پہلے لیکچر میں نے 2 روایات بیان کی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ علیہ السلام نے اسی دن اس بچے کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والی روایت کہ وہ پیدائش کے دن اپنے بچے کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور آپ علیہ السلام نے تحنیک بھی فرمائی اور اسی دن اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ 7ویں دن کی روایت بھی آتی ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس لیے کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، تو ایک جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ تو اس روایت کی بنا پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا مستحب ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ بچے کا نام والدین آپس کی مشاورت سے طے کریں، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر باپ کی رائے کو ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہے، لہذا باپ جو نام تجویز کرے گا وہ رکھ دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان احب الاسماء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زیادہ محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یعنی جن ناموں میں عبد کا لفظ آئے اور اللہ تعالیٰ کے کسی نام کی طرف منسوب ہو تو یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ نام رکھنے میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ عبد لگانا چاہیے، جیسے رزاق نام ہے تو عبد الرزاق رکھنا چاہیے، عبد الخبیر، عبد العلیم ایسے نام رکھنے چاہیے۔ البتہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو انسانوں پر بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسے کہ رشید ہے، اسی طرح علی ہے، اس قسم کے اسماء کو عبد کے بغیر بھی نام رکھنا درست ہے، لیکن بہتر ان میں بھی یہی ہے کہ عبد کے ساتھ ہی ان ناموں کو رکھا جائے۔ وہ نام رکھنے سے پہلے اگر آپ کسی ماہر عالم دین سے رابطہ کر لیں گے، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں گے تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ نام کیسے رکھنا ہے۔ اسی طرح ایسا نام رکھنا جس سے بڑائی اور بڑی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو، جیسے مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، احکم الحاکمین، اس قسم کے نام بھی احادیث میں منع آئے ہیں کہ ایسے نام مت رکھو۔ ایسے ہی جن ناموں میں شرک کا شائبہ ہے، جیسے عبد الرسول، عبد النبی، نبی کا بندہ، رسول کا بندہ، یا عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، اس قسم کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اور ایک صاحب کا نام تھا عبد الحجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلا اور منع فرمایا ایسا نام رکھنے سے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام وہ برہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہ فرمایا اور اس کو زینب سے بدل دیا۔ تو انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یا ایسے الفاظ جو عربی ہوں اور ان کا معنی مفہوم اچھا ہو وہ نام رکھے جائیں۔ صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں۔ اگر کسی بچے کا نام کوئی ایسا لفظ رکھ دیا جو بہتر نہیں، جس کا معنی مناسب نہیں، تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو بدل دیتے تھے۔ جیسے ایک بچہ آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کا کیا نام رکھا، انہوں نے کوئی نام بتلایا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام منذر ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، ان کا نام عاصیہ تھا، عین سے، عین صاد سے، عاصیہ کا معنی ہے نافرمان۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کا نام جمیلہ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی، ان کا نام شیطان بن قرۃ تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارا نام عبداللہ بن قرۃ ہے، اور جمیلہ کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ ایسے ہی ایک صحابی ہے، ان کا نام تھا اصرم، اس کا معنی ہوتا ہے جس کا کان کٹا ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا بھی نام تبدیل کیا۔ تو اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھے معنی والا، اچھے مفہوم والا نام رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ تم لوگ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اچھے نام ہیں، کیونکہ جو نام آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے وہ تبدیل کر دیے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام ہم صحیح رکھیں، اور اگر تبدیل کرنے پڑیں تو تبدیل کر دیں، اور اگر ڈاکومنٹس کے کوئی مسائل ہیں تو پھر کم سے کم بولنے میں ہم ان بچوں کے نام تبدیل کر دیں، کاغذات میں جو ہیں وہ سو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔